شیطان ابلیس کی موت کیسے ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے شیطان ابلیس کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو روح نکالنے کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ عزیز دوستو، آج ہم انہی اہم سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ دوستو، وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 پیج نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس پہلے نفخہ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی پہلے نفخے کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا۔ دوستو، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کس طرح آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن یعنی ابلیس خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی موتوں کے برابر کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کے موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا
تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بہت فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے برتر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہوگا تو وہ ان فرشتوں کی ہیبت دیکھتے ہی فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دہاڑے مار مار کر روئے گا اور پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا اور باہر پھینک دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے پوچھے گا، تم کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور زمین پر اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنگاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ جنت میں حضرت آدم اور مائی حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ عزیز دوستو، انہی جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ دوستو، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔